السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین، ہم مسلمان ہیں، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا اسلام دھرم کب آیا، کیسے آیا اور کون اس کو لایا اور کون سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سامعین، اس کے جاننے سے پہلے آئیے ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ نبی اور رسول یہ کون ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو گمراہی کے راستے سے صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے نبی اور رسول کو پیدا فرمایا۔ نبی کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے اور رسولوں کی تعداد ان میں 313 ہے، لیکن ہم انہی نبی اور رسول کو جانتے ہیں جن کا نام قرآن میں موجود ہے۔ تو تقریباً قرآن میں 25 نبیوں کا نام موجود ہے۔ یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے۔ یہ مرد ہوتے ہیں اور یہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ان کا نام ہمارے دادا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور یہی دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ سب سے آخری نبی و رسول ہمارے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، جیسا کہ ہمارے نبی نے خود ہی ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سامعین، اب آئیے ہم جانتے ہیں ہمارے اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہو گئی تو 40 سال کی عمر ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے غار حرا، اس میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ایک دن فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے قرآن کی ایک آیت لے کر آپ کے سامنے ظاہر ہوئے، حاضر ہو گئے اور آپ کو اللہ کا کلام سنایا۔ وہ آیت یہ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے نازل ہونے کے بعد لوگوں میں آئے، دعوت و تبلیغ کیے اور اپنے نبوت کا اعلان کیا، یعنی کہ لوگوں میں یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ مؤرخین فرماتے ہیں اس طرح اسلام کی شروعات ہوئی، اسلام کی ابتدا ہوئی، یعنی کہ وہ تاریخ جب وحی نازل ہوئی نبی پر، وہ سوموار کا دن تھا، رمضان کا مہینہ تھا، 13 سال ہجرت سے پہلے کی یہ بات ہے۔ انگریزی تاریخ کے مطابق 607 یا 8 سن تھا۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، مسلمان ہونے والے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے، یعنی کہ اسلام قبول کیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے دشمنوں نے آپ پر بے شمار تکلیفیں دی، حتیٰ کہ آپ کو لوگوں نے پاگل کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، طرح طرح کے لوگوں نے سازشیں کی آپ کو مارنے کے لیے، یہاں تک کہ آپ کو لوگوں نے کوشش کی مکہ سے نکالنے کے لیے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ پر ثابت قدم رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ، پوری مستعدی کے ساتھ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نتیجے میں، یعنی نبی نے 40 سال کی عمر سے لے کے آپ کی عمر 63 سال ہے، اس 23 سال کی زندگی میں آپ پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ہوئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ذمہ داری کو علماء نے لیا، کیونکہ نبی نے خود ہی ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبی کے وارث ہیں، یعنی کہ نبی پر ضروری تھا کہ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچائے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، رسول نہیں آئیں گے، تو اب یہ ذمہ داری نبی نے علماء کو دیا۔ اب عالم لوگ، علماء لوگ، بزرگ لوگ اللہ کی بات کو، شریعت کی بات کو، قرآن کی بات کو، حدیث کی بات کو انسانوں تک پہنچاتے ہیں، جس کا آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ عالم علماء ہی اسلام کی بات کو بتاتے ہیں۔ اب آئیے اسلام ہندوستان میں کیسے آیا؟ ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام سرزمین کیرلا میں آیا۔ کیرلا میں ایک بادشاہ تھا جو کہ کافر تھا، جس کا نام ہے
चेरुमान परुमल। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ में चांद को 2 टुकड़ा किया, उसके बारे में जानने के लिए ये बादशाह जो है मक्का आया, और मक्का में जब मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चाँद को 2 टुकड़ा किया, इस मोजज़े को सुनने के बाद उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अपना इस्लाम कबूल किया, यानी मुसलमान हो गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत मालिक बिन दीनार एक सहाबी रसूल हैं, और उनके साथ कुछ सहाबा को, और यह बादशाह जो चेरुमान परुमल था, एक ख़त लिखा। उस ख़त को लेकर हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंदुस्तान के सरज़मीन केरला मलबार में आते हैं। यह ख़त दिखाते हैं कि तुम्हारे बादशाह ने दिया। इस तरीके से हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरज़मीन हिंदुस्तान केरला में इस्लाम की दावत व तबलीग करने लगते हैं, और फिर आप आने के बाद केरला में एक मस्जिद की तामीर करते हैं, जो कि आज भी वह मस्जिद उसी बादशाह के नाम से है। केरला के ज़िला त्रिशूर में है। उस मस्जिद का नाम है चेरुमान जामा मस्जिद। उसके बाद इस तरीके से इस्लाम फैलता गया सहाबा के ज़रिए, यानी कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी के ज़रिए हुआ, और हिंदुस्तान का जो सबसे पहला शख्स मुसलमान था उसका नाम चेरुमान परुमल है। उसके बाद वली लोग आते गए, बुज़ुर्ग लोग आते गए, जैसा कि आप सुनते रहते हैं कि हुजूर गौस पाक भी हिंदुस्तान के सरज़मीन में आए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ आए, हुजूर सैयद सालार मसूद गाज़ी आए, हुजूर ख्वाजा ज़मुद्दीन औलिया हैं, उसके बाद हुजूर आला हज़रत हैं। इन बुज़ुर्गों वलियों के ज़रिए हिंदुस्तान में इस्लाम फैलता गया और पनपता गया। सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये नाचीज़ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल के मुताबिक कि उलमा नबी के वारिस हैं, मैंने भी इस विरासत का सबूत दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस्लाम की दावत व तबलीग कर रहा हूँ, और 2017 में मैं इस अपनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद केरला से सरज़मीन मुंबई में आया और दावत व तबलीग का सिलसिला चालू किया, एक मदरसा कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक काफिरा को मुसलमान बनाया, एक ईसाइया को मुसलमान बनाया। तो सामईन, आज उलमा की कदर कीजिए, इज़्ज़त कीजिए। इन्हीं उलमा की वजह से आज इस्लाम फैल रहा है और बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम की आबादी तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 23 साल जो दावत व तबलीग किए, 1 लाख थी आबादी। आज वही आबादी मुसलमानों की 1 अरब 80 करोड़ है। 2017 रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की आबादी इस वक्त 7 अरब है। उस 7 अरब में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की तादाद 1 अरब 80 करोड़ है, जो कि दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा मज़हब है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस्लाम फैल रहा है, बढ़ रहा है। ये समंदर के लहर की तरह है, मौज की तरह है। इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को मज़हब इस्लाम पर साबित कदम रहे, और जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए कि आप भी दावत व तबलीग का सिलसिला जारी रखें। वस्सलामु अलैकुम।